اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتلی سے لے کے حیدرآباد، حیدرآباد سے لے کے کراچی، تمام پاکستانیوں کو، خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ شاہین کی پرواز فرات اکبر شاہین روزانہ 10:10 آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اور یقیناً حیدرآباد، ماتلی، بدین، میپوخا، سکھر، لاڑکانہ، پورا پاکستان انتظار کر رہا ہوتا ہے شاہین کی پرواز کا۔ چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب لٹا کر کے فیضان اپنا فیضان جا رہا ہے، سب پہ لٹا کر اپنا فیضان جا رہا ہے۔ آیا تھا گھر اپنی قسمت ہماری بن کے، آیا تھا گھر اپنی قسمت ہماری بن کے، بھیجا جو اللہ نے وہ مہمان جا رہا ہے۔ ناظرین بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے میں ہوں پاکستان، اور میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں معزز پاکستانی، میں جن کا تعارف کراتا جاؤں۔ ہمارے پاس گیسٹ موجود ہیں، فیصل حمید صاحب، فاؤنڈر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ہم کراچی اور سماجی رہنما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ اور یہی سوال آپ سے ہے کہ اس مہنگائی کی دور میں کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہے، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، اور میں کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں ہوں۔ 35 سال سے شپنگ لاجسٹک سے اپنے انڈسٹری سے میں وابستہ ہوں، دنیا بھر میں کام کرتا رہا۔ اللہ پاک نے جو ہے اپنے سمجھیں کہ اس کام میں لے کر آنا تھا، تو بس دل میں ایک ایسا ڈال دیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں یہاں پر آ گیا، اور کووڈ سے جو کام کرنا شروع کیا میں نے، پھر گلی محلے کا علاقے کا کام کرتے ہوئے کراچی کے اپنے جو ہے ڈائنامکس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی سوچ بچار کری، اور پھر ایک اپنے ہماری ایک سوچ ہم نے اپنے سامنے لے کر آئے، کیونکہ یہاں پہ دیکھا کہ ہر کوئی کام کر رہا تھا، ہر کوئی اپنی میں لگا ہوا تھا۔ تو ہم نے پھر ان ساری سب چیزوں کو جو ہے وہ یکجا کیا کہ یونٹی کی بڑی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اس چیز کے اوپر آئے کہ نہ تم نہ میں نہ آپ جب مل کے کام کریں گے تو ہم بنیں گے، اور کراچی کے لیے کام کریں گے تو ہم بہت کراچی بنیں زبردست۔ گے۔ کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا جو کام ہے وہ کام چھوڑ کے دوسرے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ چیزوں کہا کہ یار جو بھی اچھا کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی اگر ہاسپٹل چل رہا ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے ہاسپٹل کھولنے کی، کوئی اگر جو ہے اگر اسکول چلا رہا ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی اسکول اپنے کیا نام ہے کھولنے کی، میں اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ مجھے ہم جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ 5 سال سے کام کر رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہم نہ فنڈنگ اپنے کیا نام ہے کے اوپر جاتے، نہ ہم ڈونیشن کے اوپر جاتے ہیں۔ ہمارا سیوا سے بھی ہوتا ہے کہ جو جذبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور انسانیت جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی سنت میں اپنی تعلیم میں ہمیں سکھایا۔ تو یہی ہے کہ یہ جذبے کے تحت جس نے جو بھی اپنے اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا چاہے وہ زکوٰۃ کے فرض اپنے اس کے اوپر جائے، یا وہ اللہ واسطے کا کام کرے، یا اپنے مال میں جو ہے وہ برکت کے لیے اپنے کیا نام ہے کام کرے۔ اب جیسا آپ کو پتا ہے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی تو فضیلت اتنی ہے کہ ایک نیکی کا 70 گنا جو ہے وہ ثواب ہے۔ لیکن یہی بات یہ چیز اگر ہم 11 مہینے میں بھی اگر رکھیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں 1 لگائیں گے تو اللہ پاک 100 دے گا، 100 لگائیں گے تو 1000 دے گا، اور الحمدللہ میں انہی ساری سب چیزوں پہ چلتا ہوا آج یہاں تک میں پہنچا ہوں۔ ہمارا کام جو ہے اپنے بھائی وہ اپنی مدد آپ پہ، اور ہم مستحق کے گھر تک جاتے ہیں، ہم بلاتے نہیں کسی کو، ہمارا کوئی راشن پوائنٹ نہیں ہے، ہم سارا سال راشن دے رہے ہیں مستحق لوگوں کو ان کے گھر جا کے۔ ماشاءاللہ۔ اگر ہم ایجوکیشن کے اوپر بھی کوئی کام کریں، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، یونیورسٹی کی فیس ہے، کالج کی فیس ہے، تو ہم اس کے لیے اس کو نہیں کہتے کہ تم ہمارے پاس آؤ اور یہ چیک ہے اور اس کے ساتھ تصویر کھنچواؤ ہمارے ساتھ، ہماری ہم یہ تشہیر بالکل بھی نہیں کرتے، کیونکہ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ تو ویسے ہی دیکھ رہا ہے، بندوں کے لیے تو ہم کر ہی نہیں رہے، اور بندوں سے ہمیں جو ہے کہیں کوئی بات کوئی چیز کی توقع ہی نہیں رکھتے، کیونکہ جس عوام کے لیے بات کرتے ہیں جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو عوام نہیں ہوتی، اس لیے اوپر والے اللہ کے اوپر ہی توکل کر کے چل رہے ہیں، اللہ کے اوپر توکل ہی کر کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اچھا آپ کی طرف آتا ہوں،
फैसल हमीद साहब, आपने सुना काशिफ भाई की बात, आपकी क्या राय है इस बारे में? काशिफ भाई जो हैं वो, मेरा उनका ताल्लुक जो है वो काफ़ी पुराना है और हम जो है वो जॉइंटली काम करते हैं। हमारे पोशीदा सपोर्टर्स में से एक हैं काशिफ भाई। मैं इनकी इस जो इनकी ताजिर कमेटी है, जो इनके ये अपने रजिस्टर्ड अपने वो है, मैं इनके साथ ही होता हूँ और बहुत सारे कामों में, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग जॉइंटली काम करते हैं। क्योंकि वो वाली बात है ना, मैंने बोला कि हम बनना है तो जाके फिर खड़ा होना पड़ेगा। मैं काशिफ भाई का काम करने नहीं लग जाऊंगा, मैं काशिफ भाई के साथ खड़ा हो जाऊंगा। देखिए, बात असल में ये है कि हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे करी। यहाँ पे मेरे अपने सीनियर भी अपने आए बैठे हुए हैं। मैं ये बात चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे नियतों का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ हमारी नीयत नहीं है। जब तक हमारी नीयत नहीं होगी ना, जब तक कोई काम, कोई चीज़ें नहीं हो सकती। जहाँ तक ये डंपर की और टैंकर की बातें हैं, मैं पिछले 8 महीने से चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी अपने शहर को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। करंट अफेयर के प्रोग्राम हो, टॉक शोज़ हों, चाहे मैं चैम्बर में बैठा हूँ, चाहे मैं फेडरेशन में बैठा हूँ, चाहे मैं ट्रेड इंडस्ट्री में बैठा हुआ हूँ, चाहे मैं एसोसिएशन में कहीं भी बैठा हुआ हूँ, मैंने यकीन करें पिछले 8 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ कि भाई डंपर्स, ट्रक, टैंकर, इन लोगों को देख लो, इनके फिटनेसेस नहीं है। ड्राइवर जो है जब भी पकड़ा जाता है उसके पास लाइसेंस नहीं निकलता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुर्म है। अंडर एज ड्राइवर हैं जो चला रहे हैं डंपर? अंडर एज हो या ओवर एज हो, लाइसेंस तो होना चाहिए ना। लाइसेंस तो ये लाजमी है। क्रिमिनल एक्ट है। लेकिन ये अंडर एज फैसल भाई, लाइसेंस हो या ना हो, एक सिंपल सी बात है। वही डंपर जिसकी फैमिली का बंदा गया है, वही डंपर अब उस फैमिली की किफालत करेगा। ना तो जॉब मिलनी है यहाँ पे, भले आप कितने भी मुतालबे कर लें। यहाँ पर जो सच्चाई है उसको सच्चाई को एडमिट करना चाहिए। नसीम भाई, मैं आपका सबसे बड़ा हल यह है कि वही डंपर जिसने कुचला है, वो डंपर अब उस फैमिली का होगा और वो बेच के उसके बाद जो काम करना चाहे वो करे। ना तो सर जॉब नहीं है, चाहिए, सब रह लॉ एंड जाएगा। ऑर्डर सही सीधा कर दे। इससे पहले गोली मारी जा रही थी, 10,000 के मोबाइल के लिए आप जो है वो अपने गोली मार रहे थे। मेरा कजन अपने क्या नाम है, भांजा जो है वो 21 साल का, उसको मार दिया। तो मेरे कजन भी इतनी की उम्र का यानी है। कि आप जो है वो कोई रेट ही नहीं है ना, हुकूमत की कोई रेट ही नहीं है, कानून कहीं है ही नहीं। सर, हम ये किसको कानून बोले, सबसे किसको आसानी कहें? से बन सकता। जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। अच्छा, मैं जो है पहले इसमें थोड़ा सा आपके ये जो ब्रांड का आप बता रहे थे, जी, एक्वा बिल्कुल मेड इन पाकिस्तान ब्रांड जो भी है उसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि हम बाइकआउट की तो बात करते हैं, तो बाइकआउट नहीं करना, मुकाबला करना है। तो वो उसी वक्त होगा जब मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को जो है हम अपने प्रमोट करें और सपोर्ट करें। अच्छा, बात चल रही थी ताजिर बिरादरी के हवाले से, क्योंकि मैं भी मेरा ताल्लुक शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स से और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से इस फील्ड में हूँ और ये बैकबोन का काम करता है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो बहुत सारे हमारे भी अलमिया हैं, लेकिन अब मौका नहीं है इस वक्त बात करने का, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं कि मार्केटें जो हैं वो बज़ाहिर बड़ी दिखती हैं कि फुल वे में लोग जो है वो रश हुआ है, लेकिन जब अंदर जाके वापस आ रहे हैं तो हाथ खाली हैं। हाथ खाली हैं, क्योंकि उनकी पावर नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है जेब में कि वो जाके जो है वो अपने वो खरीदारी कर सके। बच्चे रोते हुए, तड़पते हुए बाहर आ रहे हैं कि एक सूट तो दिला दो। तो इस दुनिया में अमीर और गरीब का फर्क है, लेकिन मरने के बाद सबकी कब्र एक जैसी होती है। ये क्यों हम भूल गए हैं? सर, ये तो आप अपने नमाज से लेना ना, कि जब हम नमाज में एक सफ में खड़े हुए होते हैं, हय्याल अल फलाह के अपने क्या नाम है आवाज के ऊपर जब हम आके एक सफ में जब खड़े होते हैं, तो वहां नहीं पता चल रहा कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, किसने क्या पहना हुआ है, क्या चीजें हैं। मरने की बात तो बहुत दूर की है, बल्कि हम तो बहुत दफा कुछ लोगों को ये बोलते कहते भी हैं कि भाई क्या मरना नहीं है? तो बोलेंगे जब मरेंगे, जबकि जब देखेंगे। अल्लाह अकबर, कुफराना जुमले हैं। तो इसलिए हम किसी को कोई चीजें बोलते नहीं है, कहते नहीं है। कोशिश जो है हम जो है बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल करती चली आ रही है और अपने करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला जो है वो कराची है। पानी, बिजली, गैस ये गायब है कराची से।
آپ سر، یہ آپ بات یہ صرف چیز دیکھیں نا. ایک کراچی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ماتلی کی کیوں نہیں کرتے؟ حیدرآباد کی کیوں نہیں سندھی کرتے؟ ہے. ڈگری کی کیوں نہیں کرتے؟ میں ابھی کرتا ہوں. کلہار کی کیوں نہیں کرتے؟ میں ابھی بات آپ کہتا ہوں. انٹیریئر سندھ میں آپ جا کے ہمارا دیکھیں، سندھی یہاں ہے. تو میں- ماشاءاللہ بہت موجود ہے بجلی. میں اس کی وہاں تو بات کرتا ہوں. 24 گھنٹے بجلی نہیں میں ہے. اس کی بات کرتا ہوں. جی، جی. فراز بھائی، وعدہ تھا کہ سندھ کو جو ہے کراچی جیسا بنائیں گے، وہ تو نہیں کر سکے، کراچی کو سندھ جیسا بنا دیا. کیا بات اصل میں یہ ہے، کیا بات میرا بھی ننیال حیدرآباد کا ہے. جی جی، میں توصیف ہے. میں سندھ کی بات اس وجہ سے اس وقت میں نہیں بول رہا، کہہ رہا بات یہ کراچی ہے نا، کراچی منی پاکستان ہے. یہ کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے، یہ مانے. بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب آپ یہ حال حشر کر رہے ہیں تو پھر سندھ کا تو اللہ حافظ. توصیف بھائی بہت شکریہ. جی توصیف بھائی. دیکھیں، میرا میسیج تو صرف اتنا ہے کہ میں اگر آج یہاں موجود ہوں تو اس ملک کی وجہ سے موجود ہوں، اور مجھے اس کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. بجائے یہ ساری چیزیں ہونے کے خدا را ایک وقت میں سوچیں کہ کرنا کیا ہے ہمیں. یہ تو سلسلہ ایسے چلتا رہے گا، فائدہ کچھ نہیں ہے. اس کا حل نکلنا چاہیے، اور حل اس کا جب ہی حل نکلے نکلنا گا. چاہیے. جی حمید بھائی. سر، کراچی کو بیسٹ سٹی سے ورسٹ سٹی بنا دیا. 1 ٹریلین ٹیکس جو ہے وہ ان کے پاس آتا ہے، اس میں سے خدا کے واسطے کم از کم کچھ نہیں تو 25% ہی لگا لیں. کراچی صحیح سیدھا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی سندھ بھی جو ہے وہ باقی 75% وہاں لگا دیں. ہمارا سندھ، ہمارا کراچی جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا. پاکستان کے لیے سوچیں اللہ کے واسطے. ناظرین، آپ کا بہت شکریہ. کل دوبارہ ملتے ہیں. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. HKM ہم کراچی میڈیا، کراچی کی پہچان.